رات کے کوئی 12:30 بج رہے تھے۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور کہیں کہیں درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ گاؤں کے کونے پر واقع ایک ویران حویلی سے آنے والی وہ آواز کسی عورت کی تھی، لیکن اس میں درد نہیں، صرف خوف تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس رات کے بعد حامد کبھی ویسا نہیں رہا۔ اب جب بھی وہ بیٹھا ہوتا ہے تو خالی دیوار کو گھورتا رہتا ہے اور بس ایک ہی جملہ بار بار دہراتا ہے، میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ میرا نام حامد ہے اور میں گاؤں دھانو والا کا رہنے والا ہوں۔ یہ گاؤں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں ہے جہاں نہ موبائل سگنلز آتے ہیں نہ ہی رات کو بجلی۔ لوگ یہاں وقت کے ساتھ نہیں، اذان کے وقت اور سورج کے نکلنے ڈوبنے کے حساب سے جیتے ہیں۔ میرے دادا کا ایک کھنڈر نما گھر تھا، ایک پرانی حویلی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ کہتے ہیں میرے پردادا نے یہ حویلی بنائی تھی، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئے۔ کسی کو آج تک نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے۔ لوگ اس حویلی کے قریب بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ وہاں کچھ ہے، کچھ جو نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے۔ میں نے ان سب باتوں کو ہمیشہ افواہ سمجھا۔ میرے لیے یہ سب صرف بچوں کو ڈرانے والی کہانیاں تھیں۔ لیکن پھر ایک دن میں نے اس حویلی میں قدم رکھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، میں اکیلا تھا۔ میں نے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین لی اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ دروازہ زنگ آلود تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں نے اسے دھکیلا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ حویلی کے اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصاویر، چھت سے جھولتا ایک پنکھا اور زمین پر گرے ہوئے بوسیدہ فرنیچر۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی صدیوں سے یہاں نہ آیا ہو۔ تبھی ایک کمرے سے کچھ کیسر پیسر سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ کون ہے؟ میں نے آواز لگائی۔ خاموشی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا، لیکن فرش پر گیلی مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ اسی رات میں واپس حویلی آیا، اس بار ایک بستر اور کچھ سامان لے کر۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک رات یہاں گزاروں تاکہ لوگوں کو غلط ثابت کر سکوں۔ رات کے 11 بجے حویلی کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں۔ تبھی ایک دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں بھاگا مگر کوئی نہ تھا۔ میری لالٹین بجھ گئی اور اندھیرے میں کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، چلا جا، یہ جگہ تیرے لیے نہیں۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میرے کندھے پر ٹھنڈی سانس کا احساس ہوا۔ اگلے دن میں گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گیا۔ وہ بہت عمر رسیدہ اور دانا شخص تھے۔ مولوی صاحب، کیا اب جانتے ہیں کہ اس حویلی میں کیا ہے؟ وہ خاموش رہے، پھر بولے، وہ جگہ جنات کی آماجگاہ ہے حامد۔ تیرے پردادا نے ایک جن کی مدد سے یہ حویلی بنوائی تھی۔ اس نے وعدہ توڑا اور جن نے اس کی نسل کو لعنت دی۔ جب تک کوئی اس کا بدلہ نہ چکائے وہ جن آزاد نہیں ہوگا اور نہ تمہیں چھوڑے گا۔ چند دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خود سے باتیں کرنے لگا ہوں۔ آئینے میں اپنی پرچھائی کو کچھ اور نظر آنے لگا۔ رات کو دروازے خود بخود کھلتے اور کمرے میں سے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھا تو میرے ہاتھ پر ناخنوں کے نشان تھے اور میری آواز بدل گئی تھی۔ 15ویں رات میں نے فیصلہ کیا کہ اس جن کا سامنا کروں۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور کمرے میں چراغ جلایا۔ جیسے ہی میں نے سورت الجن پڑھی، پورے کمرے کی دیواریں کانپنے لگیں۔ ایک سایہ نمودار ہوا، 6 فٹ لمبا، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ اور آواز ایسی جیسے ہزاروں سانپ ایک ساتھ سرسرا رہے ہوں۔ تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا، اب تم بھی وہی سزا بھگتو گے جو تمہارے آبا نے پائی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔
جب ہوش آیا تو میں گاؤں کے قبرستان کے قریب پڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں 3 دن لاپتہ رہا۔ اب بھی جب رات ہوتی ہے تو میرے اندر کچھ جاگتا ہے۔ کبھی میری آنکھیں خود بخود سرخ ہو جاتی ہیں، کبھی میں خواب میں خود کو اسی جن کی شکل میں دیکھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اب مجھے اس کی آواز آتی ہے، روز، ہر رات۔ میں ابھی گیا نہیں، میں تیرے اندر ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔